اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ پروگرام مذاکرہ لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، شریک گفتگو ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی مہربانی آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ آپ کی بھی مہربانی کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کا پروگرام اس اعتبار سے کہ کل جو گزشتہ روز تھا وہ 5 شعبان اور 4 جون۔ 5 شعبان کے حوالے سے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اور 4 کا روز جو ہے وہ 4 جون کا یہ حضرت امام خمینی کی رحلت کا دن تھا۔ گزشتہ گویا دن 2 مناسبتیں تھیں، اور آج یہ پروگرام مذاکرہ جو ہے اس میں ہم کوشش کریں گے دونوں ہستیوں کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ معصوم کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرام جو ہے وہ گزشتہ روز ہوئے اور مختلف حوالوں سے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ امام خمینی پہ چونکہ کوئی پروگرام کل نہیں ہو سکا، آج کا مذاکرہ زیادہ تذکرہ کیا جائے گا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا۔ ایک بات میں عرض کروں درمیان میں، یہاں پہ بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے، چونکہ دونوں نام میں اکٹھے لے رہا ہوں، جب ہم معصوم امام کے لیے لفظ امام استعمال کرتے ہیں تو اس وقت مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ منصوص من اللہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین ہیں۔ ان میں سے وہ عصمت جو منصوص من اللہ ہیں، جن کے ہاں عصمت پائی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف وہی 12 ائمہ ہی ہیں۔ جب امام خمینی کو امام کہا جاتا ہے تو اس وقت پیشوا مراد ہوتا ہے، اس وقت اس امت کا رہبر و رہنما مراد ہوتا ہے کہ جس نے اس دور میں لوگوں کی رہنمائی کی، اور ایسی رہنمائی کی کہ یقینی طور پہ آج تک مخالف و معالف اپنا بیگانہ ہر کوئی امام خمینی کے اس انقلاب کے حوالے سے اور امام خمینی کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے، بلکہ وہ ملک کے جن ملکوں میں معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھتے ہی جا رہا ہے، اور معاشرہ جو ہے اس میں فحشاء اور منکر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہیں، وہاں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی تو ہر کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کوئی خمینی جیسا ہونا چاہیے۔ امام خمینی نے اپنے کردار کے ذریعے سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ اس طرح سے عمل کیا کہ واقعاً آج ایک سمبل کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں کہ اگر کسی خراب معاشرے کی اصلاح اس دور میں حکومت کے عنوان سے، اس دور میں کہ ایک عام عالم دین اٹھ کے حکومت جو ہے اس کو اپنے اختیار میں لے لے اور معاشرے کی اصلاح اس انداز سے کرے، تو اس کا سمبل جو ہے وہ امام خمینی ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال امام خمینی کے بارے میں علماء جو ہیں وہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ایک آدھ واقعہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا اس لیے کہ تبرکاً تیمناً آپ کی خدمت میں یہ پروگرام کل کے حوالے سے چونکہ پیش کیا جا رہا ہے، دونوں ہستیاں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہو جائے۔ سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اہل سنت میں سے زہری اس بات کا کہتے ہیں کہ کان علی بن الحسین من افضل اہل بیت، اہل بیت میں سے اس دور میں وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زہری اہل سنت میں سے سب سے زیادہ افضل ترین ہستی کا نام علی بن الحسین ہے۔ معمر یہ کہتا ہے، اور وہ بھی زہری ہی سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لم ادرک من اہل البیت
अफ़ज़ल मिन अली इब्न अल-हुसैन, मैंने अली इब्न अल-हुसैन से ज़्यादा अफजल अहले बैत में से किसी को नहीं पाया, किसी को दर्क नहीं किया। इब्न वहब ने मालिक से यानी इमाम मालिक से इस बात को नकल किया है। वो कहते हैं कि लम यकुन फी अहले बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिस्ला अली इब्न अल-हुसैन, अली इब्न अल-हुसैन जैसा अहले बैत में से कोई इन जैसा मौजूद नहीं था। बहुत ज़्यादा अक़वाल हैं जिनको इस वक्त हम नकल नहीं करना चाहते, बस दो मुख्तसर से वाक़यात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक वाक़या तो सरकार का हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के हवाले से है। मोहम्मद बिन हनफिया के जो हज़रत इमाम हसन हुसैन के भाई हज़रत अली के फ़र्जंद थे, जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो गई और फिर मदीने में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद एक दिन हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया अली इब्न हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि बेटा, ज़ाहिरा भतीजे थे, बेटा के मामला ये है कि आपके हज़रत हसन इमाम थे हमारे, फिर हुसैन इमाम थे मेरे भाई, तो अब चूँकि इस ख़ानदान का बुज़ुर्ग मैं हूँ तो इमामत मेरा हक़ है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया कि चचा जान, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो ऐसे ही तकसीम होती फिरे, ये मनसूस मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से जो होता है वही होता है। और मेरे बारे में मेरे बाबा ने मुझे तबर्रुकाते इमामत जो हैं वो दे दिए थे, लिहाजा इसमें आपका हक नहीं, लेकिन चूंकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुतमईन करने के लिए। और कहते हैं कि ये वाक़या जब हुआ उस वक्त दोनों शख्सियतें जो हैं वो मक्के में मौजूद थी। अच्छा, मक्के में चूँकि जो दोनों शख्सियतें मौजूद थी, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इसका फ़ैसला जाके हजरे अस्वद के करीब कर लेते हैं। हजरे अस्वद के करीब दोनों शख्सियतें चली गईं। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने अपनी इमामत के हवाले से तज़र्रो जारी करते हुए जब हजरे अस्वद से अपनी तायीद चाही, तो हजरे अस्वद में कोई हरकत पैदा न हुई। लेकिन उसके बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उन्होंने अपनी इमामत की तायीद व तौसीक जो है वो हजरे अस्वद से चाही, तो हजरे अस्वद में हरकत पैदा हुई। यहाँ तक कहा जाता है, यूँ महसूस हो रहा था कि हजरे अस्वद अपनी जगह से उठ के वहाँ से निकल आएगा, वहाँ से गोया वो जुदा हो जाएगा। गोया उसी वक्त हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का इकरार किया और हमेशा आपकी इत्तिबा व ताबेदारी करते रहे। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक उस दौर का हुक्मरान एक मरतबा मक्के में आया, तवाफ़े काबा हो रहा था। तवाफ़े काबा करते हुए हश्शाम बिन अब्दुल मलिक जो है उसके लिए रास्ता नहीं बन रहा था, उसे मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही थी। फिर उसके लिए एक मिंबर वहाँ पे लाया गया और वो उस पे बैठ गया। रास्ता नहीं मिलता था। ऐसे आलम में क्या देखा कि सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो तशरीफ़ ले आए। जब आप तशरीफ़ लाए तो एक मरतबा किसी शामी ने हश्शाम से पूछा कि ये कौन है। अगरचे वो जानता था, तजाहुल आरफाना करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये जुमला कहना था कि वहाँ एक शायर मौजूद था जिस शायर का नाम है फरज़दक। ये फरज़दक शायर जो है ये बादशाह ने वक्त के कसीदे भी कहा करता था, यानी हश्शाम और बनी उमैया के कसीदे भी कहा करता था, उस दौर का शायर था। फरज़दक ने जब सुना कि हश्शाम ये कह रहा है कि मैं इसे नहीं जानता, तो फरज़दक ने कहा कि तू तो नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ, काबा जानता है, हिल जानता है, हरम जानता है। एक मुकम्मल कसीदा जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में फरज़दक ने वहाँ पे खड़े खड़े कह दिया। मासूम की शान में कसीदे का कहना था कि हश्शाम को ये बात पसंद ना आई। उसने फरज़दक को जेल में डाल दिया, हब्स कर दिया, महबूस हो गए। फरज़दक जो हैं उनको कैद खाने में डाल दिया गया। जब कैद खाने में डाल दिया गया और सरकार को पता चला, तो हज़रत ने इनाम के तौर पे कुछ दिरहम व दीनार जो हैं वो भेजे फरज़दक के लिए। जब वो फरज़दक के पास वो इनाम वो अतिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहुँचा,
تو فرزدق نے وہ عطیہ وہ ہدیہ واپس بھیج دیا اور امام کو کہا کہ میں نے پیسوں کی خاطر آپ کا قصیدہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں آپ کو اس اہل سمجھتا تھا، اس لیے میں نے قصیدہ جو ہے وہ آپ کی شان میں کہا ہے۔ جب یہ ہدیہ جو ہے وہ واپس کیا تو اس کے بعد معصوم نے دوبارہ وہ ہدیہ جو ہے وہ واپس بھیجا اور کہا کہ اس وقت ہمارے پاس یہی اتنے سے تھے، اگر زیادہ ہوتے یقیناً آپ کی خدمت میں، یعنی گویا فرزدق کو کہا کہ آپ کے لیے میں اور بھیجتا، بس ہم نے تو وہ بات کہ جو تو ہمیں اہل سمجھتا ہے اس کا درجہ تو اور ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ تیرے اخراجات کے لیے ہم کچھ پیسے بھیج رہے ہیں۔ پھر وہیں پہ قید خانے میں فرزدق نے حشام کی ہجو میں کچھ باتیں کہیں اور ان کی تنقیص کی۔ خاندان طہارت وہ خاندان ہے کہ جو ان کی عظمت کا قائل ہو، اگر وہ مشکلات میں آ جائے تو یقیناً یہ مدد کرتے ہیں، اس دور میں بھی مدد کرتے تھے، آج بھی اپنے محبوں اور اپنے معاونوں کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہمارے امام، اور وہ موجود ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں۔ کوئی مدد یقینی طور پہ مانگنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہو، کوئی کسی کو مدد مانگنے کا طریقہ آتا ہو، امام خمینی کو یہ طریقہ آتا تھا کہ امام زمانہ سے کس طرح مدد طلب کرنا ہے۔ امام خمینی نے امام ہی کی مدد سے پوری دنیا میں حقیقی اسلام کا تعارف کرایا۔ علماء کرام، جناب امام خمینی فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق والذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ارشاد رب العزت قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اس آیہ مجیدہ کے مصداق انبیاء کرام ہیں، اوصیاء ہیں، اور اسی طرح وہ علماء ربانی بھی ہیں جو کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ تو انہی افراد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے، اور ان کے عظیم کارناموں میں انقلاب اسلامی ایران ہے جو 11 فروری 1979 کے دن کامیاب ہوا، اور اس انقلاب نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ جدید دنیا نے اس سے پہلے دین و مذہب کے نام پر اتنا بڑا اور ہمہ جہت انقلاب نہیں دیکھا تھا۔ البتہ یہ انقلاب دراصل 1400 سال پہلے لائے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی انقلاب کا تسلسل ہے اور اسی کا ظہور جدید ہے۔ یہ انقلاب جس کو امام خمینی لے کر آئے اور اسی رسول پاک کے لائے گئے پیغام اور اسلام کو ہی دنیا میں واضح کیا گیا ہے، اور اسی رسول پاک کے لائے ہوئے دین کو ائمہ اہل بیت نے اپنے خون سے سینچا ہے، اور اس وقت جب اس دین اسلام کی طرف یزیدیت اور ملوکیت کے سائے بڑھنے لگے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف ہو خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔
تو اس طرح امام عالی مقام نے تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے اسلام کی بقا کا سامان کر دیا۔ انقلاب کربلا نے یہ عیاں کر دیا کہ حقیقی اسلام اور ہے اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کا کردار اور ہے۔ انقلاب کربلا کے بعد پھر کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ حکمرانوں کے کردار کو اسلام کہیں، تو امام حسین نے دین اسلام کو جدا کر دیا اور حکمرانوں کے کردار کو جدا کر دیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر دن جو ہے وہ عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے مسلسل قربانی چاہتا ہے، اور ہر زمین کربلا بن سکتی ہے اگر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ امام حسین کے پیغام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پھر شاعر نے بھی کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسی فلسفے کے تحت بالآخر صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد 60,000 افراد کی قربانی کے بعد عظیم الشان انقلاب امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا۔ اس انقلاب نے ایران سے طاغوت اور استکبار کی جڑوں کو کاٹ ڈالا اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہمارا انقلاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے بلکہ مستضعفین جہاں کے لیے نوید ظفر ہے۔ تو امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے بعد فرمایا کہ یہ انقلاب اسلامی جو ہے وہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ آگے بڑھے گا۔ تو اس جملے کو سن کر طاغوت اور استکبار جو ہے گھبرا گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید امام خمینی اور ایران والے جو ہیں یہ دوسرے ملکوں پر حملہ کریں گے، تو جبکہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ چونکہ یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ بڑھتا ہی جائے گا، اس کو لوگ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اس طرح سے یہ مسلمانوں میں جو بیداری اسلام ہے وہ مزید جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو ہٹانے کے لیے بڑے بڑے جتن کیے گئے، کبھی وہ طبس میں حملہ کیا گیا، اور کبھی صدام ملعون نے ایران پر جنگ تحمیل کر دی جو 8 سال تک جنگ جاری رہی، اور اس میں بھی لاکھوں انسان کام آئے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور اس موقع پر امام خمینی نے کہا تھا ان عرب کے حکمرانوں کو کہ صدام کو سانپ کو دودھ مت پلاؤ، یہ تمہیں بھی کاٹ کھا لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ بند ہوئی تو اس نے پھر کویت پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان ظالموں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بھی اس نے ہزاروں انسانوں کا قتل کیا، اور امام علی علیہ السلام، امام حسین، ان کے روزوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ تو امام خمینی نے جو کہ صدی کے تاریخ ساز شخصیت ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد اعظم بھی تھے، مفکر اسلام بھی تھے، عارف کامل بھی تھے، سیاستدانوں میں بھی دیکھیں تو ایک عظیم سیاستدان تھے، وہ شاعر بھی تھے، عارف بھی تھے، ممتاز فلسفی بھی تھے، اور علم اخلاق کے استاد بھی، ملت اسلامیہ کے رہبر کبیر میں وہ ساری شخصیات کی خوبیاں اور وہ تمام جو ایک ممتاز انسان میں ہو سکتی ہیں وہ ان میں خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور ایسی شخصیتیں واقعاً جو ہے صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بڑی مہربانی قبلہ، پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارک، آپ زیارات کر کے آیا، اللہ رب العزت آپ کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ حق میں قبول و منظور فرمائے، اور یقیناً آپ نے ہمارے لیے بھی دعائیں کی ہوں گی، ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کے لیے بھی دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سرکار امام خمینی، انقلاب اسلامی ایران بہت بڑا معجزہ اس صدی کا، اور اس کو برپا کیا امام خمینی نے۔ کیا فرماتے ہیں آپ امام خمینی کے بارے میں ابتدائی گفتگو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت گہری ہے،
تمام تر ادیان الہی جو تاریخ میں رہے ہیں ان کے ہاں زمین پہ طرز جہاں بانی کیا ہے، طرز حکمرانی کیا ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے۔ ہمیں جو تاریخ میں بنیادی اور اجمالی طور پہ جو ملتا ہے معصوم ہستیوں کا حکومت کا جو تذکرہ ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک متصل دورانیہ ہے۔ اس کے بعد جو مثال نظر آتی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اس کے بعد مدینہ میں نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی حکومت ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ ساری ہستیاں، یہ سارا دورانیہ ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں معصوم براہ راست تھے حکومت کے اندر، اور حکومت کیسے ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں امام خمینی کا جو طرز حکومت ہے، جو حکومت انہوں نے قائم کی اور جو ایک نظریہ دیا، پوری انسانی تاریخ میں اپنی جگہ پہ اس طور سے بے مثال ہے کہ پہلی واحد اسلامی دینی حکومت جو کہ ایک غیر معصوم کے توسط سے قائم ہوئی، اور اس کے قیام کے اس اعتبار سے پس منظر جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ جب پوری دنیا کے اندر مذہب مغلوب ہو چکا تھا، جب دینی قوتیں بالکل پسپائی کا راستہ اختیار کر چکی تھی، جب مشرق و مغرب کے اندر یہ پروپیگنڈا تھا کہ دین افیون ہے، دین چرس ہے، دین انسان میں کاہلی پیدا کرتا ہے، دین انسان کو ترقی سے روکتا ہے، دین سائنس کا مخالف ہے، دین عقل کا مخالف ہے، اس طرح کا منفی پروپیگنڈا جو موجود تھا، اس کو یکدم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس انقلاب نے واقعاً انسانی افکار کے اندر ایک تہلکہ مچایا، ایک انقلاب برپا ہوا، اور دین کے نام پہ آج 35 سال ہو گئے دین کے نام پہ قائم ہونے والی حکومت، اور اس کی خصوصیات دنیا دیکھ ہی رہی ہے کہ اس دینی حکومت کے آنے کے بعد نہ فقط علم میں ترقی ہوئی، نہ فقط عقل میں ترقی ہوئی، زندگی کے ہر پہلو میں ترقی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ستیزہ کار ہیں ابھی تک یہ ساری قوتیں، تاکہ یہ وہ چراغ جو امام خمینی نے روشن کیا تھا اس کو بجھا دیں، لیکن بہرحال یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور نقطہ جو میں متصل کروں گا اس بات کے ساتھ کہ دین کے طرز جہاں بانی کیا ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنے فلسفہ ولایت فقیہ کے عنوان سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دین کس طرح کی حکومت لانا چاہتا ہے۔ نظریہ ولایت فقیہ پہ قبلہ بات میں بعد میں کروں گا، میں اشارہ کر کے آگے گزروں گا۔ لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انقلاب کی علمی بنیادوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انقلاب خالی یہ نہیں کہ ایک مجتہد تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے مطلب قوم کو پکارا اور قوم آ گئی اور حکومت بن گئی، نہیں۔ اس انقلاب کی واقعاً بنیادوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ بنیادیں قرآن و سنت کے اندر کس طرح، اور قرآن و سنت کو کس انداز سے امام خمینی نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، اس کی ترجمانی کی۔ اور میں یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ دو واحد شخصیات ہیں اس کائنات، اس عالم کے اندر، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حکمرانی کا تصور دیا اور اپنی زندگی ہی میں نافذ کر کے گئے۔ ایک ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کی شخصیت ہے، اس کے بعد آپ کی اولاد میں سے خمینی روح اللہ الموسوی الخمینی ہے، جس نے اسی نظریے کو آج کے دور میں اس کی تشریح کی، اس کی نوک پلک کو سیدھا کیا، اور اپنی زندگی میں ایک ولایت کا فلسفہ دیا اور اس کو نافذ بھی کیا۔ تسلسل ہے یہ پیغمبر گرامی کی حکومت کا، اور یقینی طور پہ انہی کی تشریح و توضیح۔ لہٰذا یہ نقطہ اہم ہے کہ ان دو شخصیات کو پروردگار نے موقع فراہم کیا، اور یہ تسلسل قائم رہے گا، اس لیے کہ خمینی یہ پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ ہم اس حکومت کا علم، اس کے اصلی وارث کو تھما، یعنی سرکار امام زمانہ کے حضور پیش کریں گے۔ چونکہ بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے، بریک پہ جائیں گے۔